بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے اور شہید ہوتے ہیں۔ یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیے۔ اس آیت میں رائے خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت عطا فرمانا اور ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا، اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا کہ یہ کمال عزت و افضائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم اسے خریدیں اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی ہے، جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی اور مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عقبہ اور بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جنت۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ عیسائی شور مچاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ ان کی انجیل سے بھی جہالت کی علامت ہے کہ اولا تو آج کی انجیل تحریف شدہ ہے۔ اب اگر ایسی آیت نہ بھی ہو تو کیا اعتراض کہ جب قرآن نے یہ فرمایا تھا کہ یہ وقت یقیناً موجود تھی، ورنہ اس وقت بھی نجران وغیرہ بلکہ خود مدینہ طیبہ کے قریب و جوار میں عیسائی موجود تھے اور قرآن کی آیت پہ اعتراضات کی بوچار کر دیتے۔ اور ثانیاً یہ کہ آج کی انجیل میں بغور دیکھیں تو اس مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے، ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے بڑا کریم اور سخی ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ جہاد سے متعلق یہ سب سے بہترین ترغیب ہے۔ رب نے فرمایا، فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کا بھی بیان ہے اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رب کے فرامین پر دل لگی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔